يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلیۃ طالب العلم یعنی ایک طالب علم کا زیور. ہم اس کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج اسی کتاب پر ہمارا 7واں یعنی 7th سیشن ہے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بیسکلی جو مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کن سلفیاً، کہ آپ سلفی ہو جائیں، یعنی اپنی نسبت اسلاف کی طرف کر دیجئے یا اپنے آپ کو اسلاف کے ساتھ منسوب کر لیجئے. اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس عبارت کو سمجھیں گے، اس کے مفاہیم کو سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق جو دیگر کنفیوژنز بعض اوقات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، ہم آج انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. ہم نے سب سے پہلے اس کتاب کے پہلے باب کو، اس کی پہلی بحث کو ڈسکس کیا تھا. اس کی پہلی جو ڈسکشن تھی وہ مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اس انداز سے آغاز کی تھی کہ ایک طالب علم کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہے کہ علم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت بجا لائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہو. اور اس کے بعد ہم نے سنت کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اس میں بدعت کے مفاہیم کو بھی سمجھا، اس پہ بھی ڈسکشنز کی. اور آج ہم انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی عبارت کی طرف جائیں گے. چونکہ یہ چیزیں کنسیپچول ہیں اور اس میں بہت سی چیزیں بعض اوقات لوگوں کی کنفیوژنز ہو جاتی ہیں، اور آئی تھنک دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس، اسی لیے ہم نے اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے. انشاءاللہ ہم باقی جو مباحث ہیں، جو باقی ڈسکشنز ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ جلدی کور کر لیں گے. تو چلتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ کی جو عبارت ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ فرماتے ہیں: کن سلفیاً علی الجادہ طریق السلف الصالح من الصحابة رضوان اللہ علیہم اجمعین فمن بعدهم ممن قفى اثرهم في جميع ابواب الدین من التوحید والعبادات ونحوها. وہ کہتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سلفی ہو جائیں اور اسی رستے پر گامزن رہیں، یعنی کنٹینیو آن دس پاتھ. اور کون سا پاتھ، کون سا رستہ، اور سلفیت کا مفہوم کیا ہے، اپنے آپ کو اسلاف کے ساتھ منسوب کرنے کا مفہوم اور اس کی امپلیکیشن کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے رستے پر گامزن رہیں اور چلیں. یعنی سلف سے مراد یہاں پہ صحابہ ہیں، یعنی صحابہ والے رستے پہ چلنا شروع کر دیجیے، اور ان لوگوں کے رستے میں جو ان کے بعد آئے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی صحابہ کی پیروی کی اور صحابہ کے رستے پہ چلتے رہے. علماء میں سے اور بڑے بڑے کبار ہمارے جو اسکالرز تھے، ان کے رستے پہ چلتے رہیے. فی جمیع ابواب الدین، کس میں فالو کریں ان کو؟ کیا صرف نمازوں میں ان کو فالو کریں؟ کیا ان کو صرف روزوں میں فالو کریں؟ کیا صرف عبادات میں فالو کریں؟ بلکہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دین کے باب میں، ایوری چیپٹر آف دین، ایوری ایسپیکٹ آف دین میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کے رستے پہ چلتے رہیے. وہ دین کے ایسپیکٹس اور شعبے اور ڈفرینٹ جو ہے ایسپیکٹس، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ توحید ہے، ونس آف اللہ ہے، اسی طریقے سے عبادات ہیں، اسی طریقے سے دیگر جو دین کے شعبجات ہیں، ان میں آپ ان کو فالو کیجئے. آئیے ہم اب ذرا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو ذرا کنسیپچولائز کرتے ہیں. دیکھیے، سلفیت کیا ہے اور سلفی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں ویسے اسکول آف تھاٹ معروف ہے، سلفی اسکول آف تھاٹ. بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ بھی سلفی لگا لیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو سنی کہہ دے، یعنی میں سنی کا مطلب یہ ہے کہ میں سنت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہوں. یا کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل السنت کہہ دے کہ میں اہل السنت، یعنی سنت کو فالو کرنے والے لوگوں میں سے ہوں. اسی طریقے سے یہ ایسے ہی ہے کوئی شخص اپنے آپ کو
اہل الحدیث کہہ دے، یعنی میں حدیث کو فالو کرنے والے یعنی محدثین جو ہیں ان کو فالو کرنے والوں میں سے ہوں. تو یہ کوئی ٹرم کوئی اتنی سینسٹیو نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جب لوگ اس کی بنیاد پہ فرقہ بازی شروع کر دیتے ہیں آبویسلی تب مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ویسے ٹرمینالوجیز جو ہیں سلفی، اہل حدیث، سنی، اہل سنت، یہ تمام جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی ان کے میننگز کوئی غلط نہیں ہے. کوئی بندہ کہے جی میں اپنے آپ کو سنت کے فالو کرنے والوں میں سے شمار کرتا ہوں، اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، آف کورس اٹس سم تھنگ دیٹ از پریز ورتھی اینڈ سم تھنگ دیٹ آر دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپیکٹس فرام اس. لیکن ہوتا کیا ہے، پرابلمس کب ہوتی ہیں، جب آبویسلی آپ اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں اٹیچ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے فرقہ بازی اور اس طریقے سے مختلف جو ہے وہ پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں. اینیویز، تو ان کا مفہوم کیا، ان کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی مصنف رحمہ اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ اپنے آپ کو بس کہہ دیں، اپنے نام کے ساتھ ایک سلفی ہونے کا ٹیگ لگا دیں اور اس کے ساتھ بس پھر اس کی طریقے سے جس طریقے سے فرقہ بازی ہمارے ہاں ہوتی ہے تفرقہ بازی ہوتی ہے، ہم سیکٹیرینزم کی بنیاد پر ہم جیسے ایک دوسرے کو بلیٹل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور آبویسلی فساد اور انتشار پھیلاتے ہیں، یہ والا کام شروع کرتے ہیں. ان کی مراد بالکل یہ نہیں ہے. what he is trying to say is کہ سلفی مراد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بڑے بڑے اسکالرز جو تھے جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا، آپ ان کے رستے پر چلیے، ان کو فالو کیجیے. یہ تو ایک کلیریفیکیشن چھوٹی سی میں آپ کو دینا چاہتا تھا. ویسے اس پر ڈسکشن موجود ہے کہ کیا اپنے نام کے ساتھ سلفی یا سنی یا اس طرح کی ٹرمز لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے. آبویسلی اس پہ ڈیبیٹس ہے، کچھ اسکالرز اجازت دیتے ہیں، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عام طور پہ چونکہ تفرقہ بازی ہوتی ہے تو بہتر ہے ان کو نہ ہی لگایا جائے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز سچ ان ٹرمز کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے انلیس کہ ٹرم کا مطلب کوئی غلط ہو. آبویسلی بیکاز یو آر ناٹ ریفرنگ یور سیلف ٹو سم ون ویری اسپیسیفک. آپ کسی انسان کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کر رہے، انسان سے مراد یعنی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. تو آپ کوئی اچھی چیز کے ساتھ ہی اپنے آپ کی نسبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے عام طور میں ہم اپنے ناموں کے ساتھ پاکستانی یا ہندی یا سیرین یا شامی لگا دیتے ہیں جسٹ ٹو ٹیل پیپل دیٹ آئی بلانگ ٹو دس ریس اور آئی بلانگ ٹو دیز پیپل اور دس کنٹری فار ایگزامپل. تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ بذات خود اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسی ٹرم لگاتا ہے اور اس سے مراد اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ میں آبویسلی ان لوگوں سے، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو سلفی اس لیے کہتا ہے، سلف سے مراد آگے میں وضاحت کروں گا، اس سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پرائمرلی ہیں. تو صحابہ وغیرہ کے ساتھ میں اپنی نسبت کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، جس طریقے سے وہ دین کو فالو کرتے تھے، اسی طریقے سے میں بھی ان کا یعنی ان کا پیروکار اور میں بھی اسی طرح فالو کرنے والا ہوں. تو آبویسلی اٹس ناٹ سم تھنگ بیڈ. بٹ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ سلفی اس لیے میں کہہ دوں تاکہ اس کی وجہ سے فرقہ بازی ہو تو آبویسلی وہ چیز غلط ہے. سب سے پہلے آئیے اس تفرقہ بازی اور اس سیکٹیرینزم کو ہی سمجھنے کے لیے اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس پرابلم کو اور اس کی ریزن کو سمجھتے ہیں. آپ کے خیال میں ذرا غور کیجیے، what do you think is the primary reason why there are so many sectarian groups prevalent in our society؟ آپ کے خیال میں ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ سیکٹیرین گروپس کیوں ہیں، کیوں اتنے زیادہ تفرقہ بازی ہے؟ واٹ از دی بیسک کاز آف دیٹ؟ آبویسلی ہم ایزیوم کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی آبویسلی انانیت ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں میں ایڈریس ہم کرنا چاہ رہے. واٹ از دی ایکچوئل ریزن؟ آف کورس وہ تو ایک بندہ اگر الیاذ باللہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ کوئی پاپولیرٹی چاہتا ہے تو آبویسلی یہ والے ریزنز بھی ہوتے ہیں. لیکن what do you think is the actual reason جہاں پہ ایک بندہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے سیکٹیرینزم کی طرف چلا جاتا ہے؟ what do you think is the prime reason؟ اگر آپ اس پہ غور کریں اور اس پہ ذرا آپ یعنی تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو you would come to know کہ one of the primary reasons, one of the basic reasons why there are so many sects and why there is so many differences in the Muslim Ummah is because of the misunderstanding or the misinterpretation of the texts. Misunderstanding of Quran and Hadith، ٹیکسٹ سے مراد قرآن اور حدیث، اور اسی طریقے سے misinterpretation of the text. اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ڈفرینسز کب ہوتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی سیکٹ، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن و سنت کو نہیں مانتا. آپ ہر اس سیکٹ کو اٹھا لیجئے، ان کو اسٹڈی کر لیجئے، ان کے کلیمز کو اینالائز کر لیجئے. دے وڈ آلویز کلیم کہ ہم قرآن اور حدیث کو
فالو کرنے والے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کرتے ہیں, ہم قرآن کو بھی فالو کرتے ہیں. ایون قادیانیز اس بات کا کلیم کرتے ہیں, شیعہ بھی اس بات کا کلیم کرتے ہیں, اور سنی تو اس بات کا کلیم کرتے ہی کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ قرآن اور سنت یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے, اس کو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کو پروو کرنے کے لیے ایویڈنسز کہاں سے لے کے آتے ہیں. وہ ایویڈنسز بھی بعض اوقات قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے, اوتھینٹک احادیث بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اس سے وہ اپنے کلیمز ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور پروو کر رہے ہوتے ہیں. تو پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ آبویسلی میں بھی قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا ہوں, آپ بھی قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہیں. آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میں جب ڈفرنس آئے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایک بندہ کچھ اور سوچ رہا ہے, ایک اور کچھ اور ہے, 100 بندے کچھ اور سوچ رہے ہیں, ہر بندے کا اپنا ذہن ہے. تو آبویسلی ان میں سے کچھ ایک نہ ایک تو سچ ہوگا نا, جس کو اللہ تعالیٰ نے واقعی ریویل کیا, جو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں, اور جو قرآن اور جو اسلام اصل میں لے کے آیا. تو بیسیکلی اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے؟ آبویسلی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, مس انٹرپریٹیشنس ہیں. تو ون آف دی پرائمری ریزنس جو اصل میں تعبیر اسے کہتے ہیں کہ بیسیکلی تعبیر کی غلطی, یعنی تعبیر کے اندر جو غلطی ہوتی ہے, جب آپ کسی ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے جو غلطی کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اختلاف کرتے ہیں. اختلاف کرنے سے جب آپ اس پہ انانیت اور اس کے اوپر ہٹ درمی دکھاتے ہیں, تو آبویسلی کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکٹیرین گروپ اس کا وجود آ جاتا ہے. تو in other words, simple words, the primary reasons for all these sects is the misinterpretation and misunderstanding of the text. اب میں آپ کو اس کی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ میرا کوئی اپنا پرسنل اوپینین نہیں. آبویسلی اگر آپ اس کو غور کریں تو آبویسلی دس از دا مین ریزن, بٹ اگین دس از ناٹ مائی پرسنل انڈرسٹینڈنگ. ان فیکٹ اٹ واز ایکچولی ہمارے علماء جو ہیں ان کی یہ رائے ہے. لیٹ می کوٹ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بڑی فیمس سٹیٹمنٹ ہے, ان کی بڑی معروف کتاب کتاب الروح میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ان سوء الفہم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت اور اسی طریقے سے قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس کی مس انڈرسٹینڈنگ, اس کے بارے میں غلط فہمی بنیاد ہے ہر بدعت کی اور ہر گمراہی کی. اور فرماتے ہیں نشأت فی الاسلام, جو بھی بدعت اور گمراہی آپ کو اسلامی تاریخ کے اندر یا کسی جگہ آپ کو نظر آتی ہے, اس کی بنیاد مس انڈرسٹینڈنگ ہے, غلط فہمی ہے. کہتے ہیں بل ہوا اصل کل خطأ فی الاصول والفروع, ہر اصل پرنسپلز میں یا پھر فروع کے اندر, ان کے اندر جتنی بھی آپ کو غلطیاں اسکالرز میں نظر آتی ہیں کہ ان کی کتابوں میں جو غلطیاں ہیں, اسکولز آف تھاٹ کے اندر جو آپ کو یعنی غلط انٹرپریٹیشنز نظر آتی ہیں, وہ سب چیزیں یا غلط موقف نظر آتے ہیں, وہ سب غلطیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں اور جو بدعتیں اور آپ کو جو گمراہیاں نظر آتی ہیں مختلف جگہوں پہ یعنی مختلف اسکولز آف تھاٹ میں, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جب آپ قرآن اور حدیث کی انڈرسٹینڈنگ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے, جب آپ اس کو اس طریقے سے آپ اس کا وہ میننگ نہیں سمجھ پائے جو اللہ تعالیٰ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, تو آبویسلی کیا ہوگا کہ اس پر جو ہے آپ کا اختلاف ہوگا, اور اختلاف کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ فرقہ بازی اور تفرقہ بازی شروع ہو جائے گی. تو دیٹ از ون آف دا ریزنس. اب آئیے اس کو میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ پھر اس کے بعد اسکولز آف تھاٹ کے نام لیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں آپ کوئی بھی اسکول آف تھاٹ اٹھا لیجئے, جہمیہ ہو گیا, معتزلہ ہو گئے, اسی طریقے سے جتنے بھی کرامیہ اور یہ سارے جو اسکولز آف تھاٹ آئے تھے, خوارج ہو گئے, یہ سارے اسکولز آف تھاٹ ہیں. ان کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن اور حدیث کو یہ بھی فالو کرنے والے تھے, اس کو ماننے والے یہ بھی تھے. پرابلم کہاں پہ آ رہی تھی؟ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ دے ور ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیز ٹیکسٹ پراپرلی. غلطی ان کی انڈرسٹینڈنگ میں تھی, غلطی ان کی انٹرپریٹیشن میں تھی. وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ یا انٹرپریٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے. اب آپ کو میں اس کی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. اس کی پریکٹیکل مثال صحیح مسلم اس میں موجود ہے. اسلام کا سب سے پہلا جو یعنی اسلامی تاریخ میں جو سب سے پہلے اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا, وہ کون سا تھا؟ وہ خوارج کا تھا, جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کو کافر قرار دیا بیکاز آف. اور اس کا ریزن کیا تھا؟
اس کا ریزن یہ تھا اور ان کا کلیم یہ تھا، نمبر آف کلیم 77 بھی تھے، ان کا بنیادی اور پرائمری کلیم یہ تھا کہ آپ جو ہے رولنگ، آپ جو کا جو رول ہے، آپ کی جو گورننس ہے، اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو دا لاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور جو بندہ ایسی گورننس کرتا ہے، ایسی حکومت کرتا ہے اور ایسی یعنی اس دنیا کے اندر ایسا نظام چلاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ بندہ جو کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یعنی اس کے مطابق ڈیسیجنز نہیں لیتا، اس کے مطابق افیئرز نہیں چلاتا، سوشل افیئرز کو مینیج نہیں کرتا، یا اس کے مطابق گورننس نہیں کرتا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ ہی اصل میں کافر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیسک بات ہے، آپ لوگ اس کی بنیاد پہ، اس حدیث کی، اس آیت کی، قرآن مجید کی آیت کی بنیاد پہ کافر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے، اینڈ قرآن کہتا ہے جو نہیں کرتا وہ کافر ہے، تو آپ کافر ہیں. اس طرح کا ان کا کلیم تھا، بڑا عجیب سا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے کافر کہا. اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی خلاف ہوئے، اور پھر بہت سے، آپ کو پتہ ہے ان کے درمیان انہوں نے فساد ڈلوایا، اور بہت سے اس کے خلاف پھر مسلمانوں کا خون بہا اور بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا. سیدنا علی، یہ حدیث جو ہے یہ عبید اللہ بن ابی رافع جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان الحروریۃ لما خرجت وهو مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قالوا لا حکم الا للہ. حروریہ یعنی حروریہ یہ خوارج کو ہی کہا جاتا ہے، یہ ان کا ایک اور نام ہے. جب وہ نکلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا اجازت نہیں ہے، یہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے. یعنی دنیا میں سوشل افیئرز، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی ہے اور اللہ کی ہی حاکمیت اس پہ چلے گی. لا حکم الا للہ، بالکل ٹھیک ہے، قرآن مجید بھی اس چیز کو انڈورس کرتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے سنی، کیونکہ دس واز دیئر ایویڈنس، یہ ان کی دلیل تھی. ایویڈنس قرآن اور حدیث سے تھی، یہ نہیں تھی ان کی اپنی پرسنل بنائی بھی نہیں تھی، کوئی تھرڈ سورس سے نہیں تھی، کوئی ببلیکل ایویڈنس نہیں تھا، بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، وہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنے والی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل. کیا مطلب ہے کہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی ریلائبلٹی، اس کی اوتھینٹسٹی، اس کے اوپر ایمان لانا، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. اینڈ اٹس اوتھینٹک، اٹس دا ورڈ آف گاڈ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بات درست ہے کہ اللہ کی حاکمیت کی جو مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نظام کے مطابق جو اس دنیا پہ نہیں چلاتا، وہ بندہ کافر ہے. لیکن فرمایا ارید بها الباطل، بات ٹھیک ہے، سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے، ارید بها الباطل، لیکن اس سے جو وہ مراد لے رہے ہیں، جو ان کی اس سے انٹرپریٹیشن ہے، جو اس کی یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں، وہ باطل، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بکواس ہے، وہ بوگس ہے. تو سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن انٹرپریٹیشن اس سٹیٹمنٹ کی وہ باطل ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سٹیٹمنٹ اور سپیچ خدا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور لوگ اسی کو کلیم کرتے ہیں فالو کرتے ہوئے. لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم آتی ہے ساری مس انڈرسٹینڈنگ میں. ہر جگہ پہ ان احادیث کی انٹرپریٹیشن، ان آیات کی انٹرپریٹیشن جو ہے، ان کی ساری گیم ہوتی ہے، اس کی بحث ہوتی ہے. ہم انہی آیات اور ان احادیث کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل کسی اور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی اور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے ملا ملو کے کیا ہوتا ہے، ہر بندہ ایک اسکول آف تھاٹ بنا کے بیٹھا. تو سوال یہ ہے، دا پوائنٹ ٹو پونڈر اینڈ ریفلیکٹ اپون، جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یہاں پہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کرائٹیریا دنیا میں نازل کیا ہے؟ کوئی ایسا کرائٹیریا اس دنیا میں موجود ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کرائٹیریا چھوڑ کے گئے ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ درست ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکتے؟ ہمارے پاس کوئی کسوٹی ہے، کوئی کرائٹیریا موجود ہے، کوئی سٹینڈرڈز، کوئی بینچ مارکس موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن.
کیونکہ آبویسلی میں تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو صحیح کہوں گا، میں کہوں گا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، آپ کہیں گے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، وہ کہے گا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری انڈرسٹینڈنگز درست ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی ایک ہی انڈرسٹینڈنگ درست ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ غلط ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ کفر ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ ایمان ہے۔ مثال کے طور پہ قادیانیوں کی بات کر لیں، اگر ہم لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا جو مذہب اور عقیدہ جو ہے وہ کفری ہے، کفر کی بنیاد پر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عین ایمان ہے، بلکہ اگر آپ اس پہ ڈینائی کر رہے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی قرآن مجید کی یا احادیث میں سے کوئی آیتیں نکال کے دی جا رہے ہیں آپ کو، ہم بھی وہی آیات پیش کر رہے ہیں، وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، ہم انہیں کافر کہہ رہے ہیں۔ قرآن ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہے، سنت ایک ہے، پوائنٹ کہاں پہ آ رہا ہے، پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے، وہ ساری انٹرپریٹیشن پہ آ رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی ایسی انٹرپریٹیشن چھوڑی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں یا پوری دنیا یہ فیصلہ کر سکے کہ ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ درست ہے؟ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے جو کلام ہے، جو اپنا لا یا اپنا حکم جو نازل کیا، اپنی وہی ریولیشن نازل کی ہے، اس کو انٹرپریٹ کیا بھی ہے، اس کی کوئی انٹرپریٹیشن بھی چھوڑی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ سب سے درست انٹرپریٹیشن میں اپنی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میری اسٹیٹمنٹ سے مراد کیا ہے۔ یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے آیا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو بتا سکتی ہے کہ جی ہاں یہ جو ہے اللہ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ جی میری اسٹیٹمنٹ کا، میری اسپیچ کا مطلب یہ ہے، تمہارا مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے۔ یہ اس کا حق ہے، obviously وہی بتا سکتا ہے، جو اسپیکر ہمسیلف ہے، جس کے ورڈز وہی بتا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ہم تک کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ چھوڑی ہے؟ کیا انڈرسٹینڈنگ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے کہ جس کو ہم بنیاد بنا کے کہہ دیں کہ جی جو اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوگا وہ تو درست ہوگا، جو اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہیں ہوگا وہ درست نہیں ہوگا؟ اگر تو ہاں چھوڑی ہے تو obviously ہمارے پاس کرائٹیریا ہے، لیکن اگر نہیں چھوڑی تو obviously پھر ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ obviously تمام جو سکولز آف تھاٹ ہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ obviously ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کسی کو کافر یا صحیح مشرک ہے، اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی موجود ہے، مزے کی بات ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کہنا کہ تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں، یہ بھی کہنا غلط ہے، کیونکہ یو کین ناٹ ڈیسائڈ، دیر از نو کرائٹیرین، دے بلیو ان دیٹ۔ لیکن ڈونٹ یو تھنک دس از انفیئر؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ایک میں حدیث آپ کو بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تمام سکولز آف تھاٹ میری امت میں فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے کدھر جائیں گے؟ جہنم میں۔ تو وہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے جب ان کو پتہ ہی نہیں، بیچاروں کے پاس کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکیں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ جب وہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے تو ہاؤ اٹ وڈ بی انجسٹ، اٹ وڈ بی انفیئر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی، اپنے دین کی انٹرپریٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین بنیادی ذمہ داریوں میں سے صرف یہ نہیں تھا کہ آپ صرف ریولیشن ہم تک پہنچا دیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ اس ریولیشن کو آپ سمجھائیں، اس کا میننگ اور انڈرسٹینڈنگ بھی بتائیں، ہمیں اس کا فہم بھی بتائیں کہ یہ اس سے مراد یہ ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے، اس آیت سے مراد یہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا، یعنی قرآن مجید کو اتارا یا دین کو اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ تبیین کر دیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے وضاحت کھول کے بیان کر دیں۔ بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر بیان کر دیں، اس کی شرح کر دیں۔ ریولیشن پہنچا دی ہے، آپ نے کام صرف ریولیشن نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے، اس کی تبیین بھی کرنی ہے، اس کی وضاحت بھی کرنی ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی کرنی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بھی کرنی ہے۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کس چیز کی انٹرپریٹیشن آپ پہنچا دیں لوگوں تک؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ کی طرف جو ان کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ہے، وہی ریولیشن۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، تفکر کریں۔ تو اللہ کے رسول کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ریولیشن کو ایکسپلین کرنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کی وضاحت کرنا،
اور اللہ کے رسول، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، اور آپ نے امت تک اس ریولیشن کی وحی اور وحی کی انڈرسٹینڈنگ کو پہنچا دیا۔ اور تمام صحابہ، آپ کے امیڈیٹ اسٹوڈنٹس کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دین کی تعبیر اور انٹرپریٹیشن کو سیکھا تھا، پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ اس کے کئی ایویڈنسز ہیں، میرا ٹاپک نہیں ہے، اصول تفسیر کا ٹاپک ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم بات کریں گے۔ جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ، تو جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ جو کہ ہمیں صحابہ سے ذریعے پہنچی، جو بندہ جس کی انڈرسٹینڈنگ، جس کا اسکول آف تھاٹ، جس کی انٹرپریٹیشن صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ اور کرائٹیریا، اوور آل انڈرسٹینڈنگ، ناٹ انڈیویجول صحابی ون انڈیویجول، بلکہ اوور آل تمام صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوگی، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز بیسیکلی وہ چیز درست ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس آیت کا مفہوم صحابہ نے کیا سمجھا، صحابہ کی کیا مراد تھی اس سے، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کی، اس حدیث کو کس طریقے سے سمجھا اور اپلائی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنی زندگیوں میں جس طریقے سے انہوں نے کیا، اگر آپ اس طریقے سے کر دیں گے تو ایگزیکٹلی آپ کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن وہ درست ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں تفرقہ بازی سے نکال سکتی ہے، جب ہم تمام اپنی انڈرسٹینڈنگ کا کرائٹیریا بھی صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ کو بنا لیں۔ جب ہم یہ بنائیں گے تو تب یہ بات حل ہوگی۔ آئیے ایک حدیث ہے، اس پہ غور کریں گے تو آپ کو بڑی چیز مل جائے گی۔ اسی کانٹیکس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث ریلائبل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایگزیکٹلی بنی اسرائیل کو فالو کرے گی۔ میں رف سا ترجمہ جلدی کر رہا ہوں۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی والدہ کے ساتھ علی الاعلان زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص کرے گا۔ ان ادر ورڈز، جس طریقے سے ایگزیکٹلی پیروں کے ساتھ آپ کو ایک پیر آپ بالکل کسی کو فالو کرتے ہیں نا، جس طرح دو پیر ہوتے ہیں، دو جوتے ہوتے ہیں آپ کے، ایک پیر ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی طرح اور مشابہت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو جوتیوں کی طرح ایک دوسرے کو فالو کریں گے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 یعنی 72 گروپس اور سیکٹس کے اندر، ملتوں کے اندر بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، اور میری امت عَلَىٰ 73 مِلَّةً، 73 یعنی 73 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اس کے گروپس بن جائیں گے۔ وہ 73 گروپس کون کون سے ہیں؟ آبویسلی ویسے تو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو سب گروپس وغیرہ کو بھی اگر ملا لیں تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کلاسیکل ٹائم سے سٹارٹ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے، کچھ اسکالرس نے 73 بنائے ہیں اور ان کی وجہ ایکسپلینیشنز بھی کی ہیں۔ بہرحال آبویسلی اللہ کے رسول نے وہ اسپیسیفائی چونکہ نہیں کیے تھے، اس لیے ہم کوئی اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے وہ 73 گروپس کون کون سے ہیں۔ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گروپس ہوں گے۔ بعض اسکالرس نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کافی زیادہ گروپس ہوں گے، تو مراد یہ ہے کہ اسکولز آف تھاٹ یعنی ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن تھی اپنی امت کے بارے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہوا بھی۔ کلہم فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام گروہ جو ہیں میری امت کے، جو فرقے میں بٹیں گے، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک گروہ کے۔ کون سے؟ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ملت ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ بچ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ گروہ بچے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر چلنے والا ہوگا۔
اگین کیا مطلب رستے پر؟ یہاں پہ بات فرقوں کی ہو رہی ہے، اور فرقوں ہم نے پہلے بتا دی کہ فرقے بنتے ہی مس انڈرسٹینڈنگ پر ہے، قرآن اور حدیث کو تو سارے کلیم کرتے ہیں فالو کرنے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ گروہ بچنے والا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ پر چلنے والا ہو، اس کے اسکول آف تھاٹ پر چلنے والا ہو۔ ہمارا اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکول آف تھاٹ، اگر تو وہ ہے اور یہ پریزروڈ ہے، ہمارا دین پریزروڈ ہے۔ کوئی بندہ کہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ پریزروڈ کہاں پہ ہے؟ بالکل پریزروڈ ہے۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کے پاس ایکسیس نہیں ہے کہ غلط بات ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ دین کے بارے میں بالکل پریزروڈ ہے، ہمارے علماء کے پاس موجود ہے، اور علماء اب تک اس سے استفادہ کرتے ہیں پورے دین کی۔ الحمدللہ پورے دین کے فنڈامنٹلز کی، دین کے آلموسٹ ہر بنیادی مسئلے پر ہمارے دین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انڈرسٹینڈنگ جو انہوں نے صحابہ کو ڈیلیور کی، وہ سب پریزروڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، موجود ہے، محفوظ ہے الحمدللہ۔ تو جس بندے کی انڈرسٹینڈنگ اس کے مطابق ہوگی، آج آپ دیکھیں ہمارے اسکول ہر دوسرا بندہ نیا اسکول آف تھاٹ اٹھتا ہے، ہر نیا بندہ کوئی نیا سو کالڈ ریسرچر اٹھتا ہے، کوئی نیا انجینئر اٹھتا ہے، کوئی بندہ نیا ریٹائرڈ آرمی کا بندہ جو بالکل ویلا ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں، وہ اٹھتا ہے، وہ ایک نیا اسکول آف تھاٹ، نئی انٹرپریٹیشن قرآن مجید کی شروع کرتا ہے۔ جی میں تفسیر لکھنے لگا ہوں، ہزاروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، وہ ہزاروں تفاسیر کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور آپ کی شرح قرآن اور سنت کی موجود ہے، پریزروڈ ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں جی میں نے کوئی نئی چیز بیان کرتا ہوں، جی یہ ساری چیزیں تو ایسے ہی ہے، یہ جو بکواس ہے، اور سم ہاؤ دے ٹرائی ٹو پروو کہ مجھے کوئی ایسی چیز علیاذ باللہ سمجھ آئی ہے جو کہ اس سے پہلے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا بذات خود آپ کے غلط ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلاسیکل اسکالرز میں سے کسی کی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے ہماری دین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، صحابہ نے کسی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اس کا مطلب ہے دین کی کم از کم یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس بارے میں ہم کنفرمڈ ہیں۔ تو انڈرسٹینڈنگ اور دی انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ از بیسکلی دا پرائمری ریزن وائی so many sects are formed, why there are so many differences۔ یہ شیعہ سنی، یہ تمام جو ہے تمام اختلافات ہمارے ہاں موجود ہیں، اس کی بنیاد انٹرپریٹیشن ہے۔ جب تمام لوگ اپنی انٹرپریٹیشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مطابق کر لیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور وہی گروہ جو کرتا ہے وہی جنتی ہے، باقی سارے obviously کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگز اور انٹرپریٹیشنز کو فالو کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انڈرسٹینڈنگ جو آپ نے ڈیلیور کی، obviously اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کی کوئی بات اور جملہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، اللہ کے حکم اور وحی کی گائیڈنس میں ہوتا تھا، ریویلیشن کی گائیڈنس میں ہوتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کن جنریشنز میں پریزروڈ ہے، یہ کیسے پریزرو کی گئی؟ تو اس کے بارے میں ایک موٹا موٹا اصول سمجھ لیجئے کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے 3 جنریشنز میں محفوظ کی، اور انہی 3 جنریشنز کو ہم سلف کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ پورے دین کی، کیونکہ آپ کو صحابہ کی بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ سے آپ کو بعض اوقات نہیں ملتی، لیکن ان کے اسٹوڈنٹس بتا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے آگے اسٹوڈنٹس بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ بیسکلی سورس وہی ہوتا ہے، وہ صحابی اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا نام نہیں بتاتے۔ مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں، بہت سی کسی ٹیچر کی جو ٹیچنگز ہیں، کسی ٹیچر کی جو محنت ہے، وہ ایک پوری کلاس کے اندر یا ان کے اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیوائیڈڈلی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ ٹیچر سے ڈائریکٹلی سیکھ لیتے ہیں، بعض اوقات آپ اس کے اسٹوڈنٹ سے، ٹیچر اسسٹنٹ ہوتا ہے جس نے اس سے پڑھا ہوتا ہے، آپ کچھ چیزیں اس سے سیکھ لیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ صحابہ سے ہی ہر چیز انہیرٹ کریں یا سیکھیں۔ تو پرائمریلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس انڈرسٹینڈنگ کو ہمارے دین نے کہا وہ کرائٹیرین ہے، وہ پرائمریلی فرسٹ 3 جنریشنز آف اسلام اس میں پریزرو کی گئی ہے۔ فرسٹ 3 جنریشنز میں کون؟ صحابہ اور اللہ کے رسول ظاہر آتے ہیں، ان کی اپنی کچھ آپ کو ڈائریکٹلی وہاں سے چیزیں ملتی ہیں، کچھ تابعین میں ملتی ہیں، یعنی جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں مل جاتی ہیں، اور کچھ آگے ان کے اسٹوڈنٹس جن کو ہم اتباع التابعین کہتے ہیں ان میں مل جاتی ہیں۔ اور ان 3 جنریشنز کے لیے پرائمریلی بنیادی طور پہ لفظ سلف کا استعمال ہوتا ہے۔ لفظ سلف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سلف سے مراد سمپلی ہوتا ہے پہلے آنے والے لوگ، یعنی پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، انفیکٹ پرانے لوگ جسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا
ومثل للآخرین، ہم نے ان کو فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو بنا دیا سلف یعنی گزرے ہوئے لوگ، ومثل للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال۔ تو اللہ نے پچھلی قوموں کو کیا بنایا؟ ہمارے لیے اسلاف۔ تو ہم سے پہلے جتنی بھی جنریشنز گزری ہیں لنگوسٹکلی اور یعنی لٹرلی وہ لوگ ہمارے لیے بیسیکلی اسلاف، ہم ان کو سلف کہتے ہیں۔ اور سلف کا لٹرلی مطلب کیا ہے کہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو عام طور پہ سلف کہا جاتا ہے، یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ لٹرل ٹرمز میں اگر ہم بات کریں۔ لیکن آبویسلی اب چونکہ یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، ایک ٹرمینالوجی بن گئی ہے، اس کے ساتھ کنوٹیشنز اٹیچ ہو گئی ہیں، تو اس ٹرم اگر آپ ٹرمینالوجیکلی سلف کا مطلب سمجھیں تو سلف سے مراد وہ نیک لوگ ہیں، کیونکہ آبویسلی سلف میں تو برے بھی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو کچھ منافقین موجود تھے، اسی طریقے سے تابعین میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے، جیسے کہ میں نے بتایا خوارج بھی موجود تھے اس دور کے، یہ صحابہ کے دور کے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے بعد بھی قدریہ وغیرہ آئے، یعنی اسکولز آف تھاٹ یہ اس وقت بھی موجود تھے، تو آبویسلی یہ بھی تابعین کے دور میں تھے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں سلف کی تو اس سے مراد عام طور پہ ہم ورڈ الصالح ضرور لگاتے ہیں، السلف الصالح ہم کہتے ہیں، یعنی نیک گزرے ہوئے لوگ۔ ہم خالی سلف نہیں کہتے، لیکن بعض اوقات خالی سلف بھی کہہ دیتے ہیں، تو سلف سے مراد ہمارے نیک لوگ ہی ہوتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ ہم لٹریری ٹرمز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹرمینالوجیکلی اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سلف سے مراد بنیادی طور پہ پہلی 3 جنریشنز جو ہیں مسلمانوں کی وہ لی جاتی ہیں۔ اور کیوں پہلی 3 جنریشنز لی جاتی ہیں اور ان تک محدود کیا جاتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ یہ وہ پہلی 3 جنریشنز تھیں جس تک اسلام کی انٹرپریٹیشن بڑی اسٹرانگ بیسس پہ محفوظ تھی۔ اس کے بعد اور اس میں فرقے بھی کم تھے، اور اس میں جو فرقے موجود تھے نا وہ بھی لوگوں کے سامنے بڑے کلیئر تھے کہ آبویسلی یہ صحابہ ایک طرف ہے سارے، ایک طرف یہ فرقے موجود ہیں، تو کلیئرٹی بہت زیادہ موجود تھی، یعنی ڈفرینشیشن بہت کلیئر تھی، بارڈر لائنز بہت کلیئر تھے، پیرامیٹرز بہت زیادہ کلیئر تھے کہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ لیکن بعد میں اتباع التابعین کے بعد اتنے زیادہ سکولز آف تھاٹ، اتنے گروہ بننا شروع ہو گئے کہ اس کے بعد، اور یہ پھر جو ہماری فقہ کے سکولز آف تھاٹ ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، یہ بھی آبویسلی کے بعد آئے، اتباع التابعین کے بعد آئے، یا اسی دور میں بھی سٹارٹ ہو گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے کے، پھر امام مالک ہیں، شافعی وغیرہ، یہ یعنی بہت شروع کے لوگ ہیں۔ تو آبویسلی اس کے بعد فکس بھی سٹارٹ ہو گئیں، اور یہ صرف وہ لوگ نہیں تھے جن کی فکس تھی، اور بھی بڑے لوگوں کی فقہا کی فکس موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھیں سکولز آف تھاٹ موجود تھے۔ پھر آگے ان کے لوگوں نے تقلید شروع کر دی، یعنی ان کے سکولز پورے ڈیولپ ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پھر بعد میں یعنی چیزیں بہت مکس اپ ہونا شروع ہو گئیں، اور بہت زیادہ فتنے اور جنگیں، اور بہت زیادہ فتنے اور آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں پر آزمائشیں وہ آنا شروع ہو گئیں۔ یہ 3 جنریشنز جو تھیں یہ محفوظ رہیں، اسی لیے، اور اس کی بنیاد صرف پرسنل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ پرسنل انالیسز نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل انالیسز بھی ہے آبویسلی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ، تابعین اور اتباع التابعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، یعنی میں اور میرے صحابہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئے، یعنی اس کے بعد نیکسٹ جنریشن، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم یجیء اقوام، ان 3 جنریشنز کے بعد پھر ایسے لوگ آ جائیں گے، تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ، کہ لوگ جو ہے گواہیاں دینے اور قسمیں اٹھانے میں کیا کریں گے؟ بہت جلد بازی کریں گے، اور اس میں غیر یعنی جسے کہتے ہیں بد احتیاطی کریں گے۔ اس کا ایک جلد موٹا مفہوم میں آپ کو بیان کر دیا۔ ان ادر ورڈز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جنریشنز کا ذکر کیا، تو صحابہ کے بعد تابعین اور اتباع التابعین، یہ اس دور کے جو نیک لوگ اور اس دور کے جو اسکالرس تھے، بیسیکلی ان لوگوں نے اصل میں دین کی تعبیر کی، اصل تعبیر کی حفاظت کی اور پریزرو کیا، اور ان کی الحمدللہ ان تک دین کی پوری تعبیر پریزروڈ اور موجود ہے۔ اور ان کے سکولز آف تھاٹ بھی ان میں اسکول آف تھاٹ کے بھی ڈفرینسز نہیں، یہ بھی آلموسٹ ایک ہی منہج کے بہت مائنر ڈفرینسز آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن پرائمریلی ان کا رہنا سہنا، ان کا تھنکنگ کا انداز آلموسٹ یہ سیم تھا۔ اس کے علاوہ سکولز آف تھاٹ موجود تھے، قدریہ موجود تھے، خوارج موجود تھے، لیکن آبویسلی پیپل نیو کہ یار یہ خوارج ہیں، یہ نیو ہے، یہ انوویشنز اور بدعات کی نیو انٹرپریٹیشنز لے کے آئے ہیں، ان کے بارے میں کلیئرٹی اس دور میں بھی موجود تھی۔ اور
یہ لوگ کب تک رہے، یہ سکولز آف تھاٹ یعنی اتباع التابعین کا دور کب تک ہے؟ بعض علماء نے باقاعدہ تاریخ بھی بتائی ہے. مثال کے طور پہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تابعین میں سے آخری تابعی کی وفات 221 ہجری میں ہوئی، اور امام یعنی 221 ہجری میں 221 سینچری ان 3rd سینچری آف اسلامک کیلنڈر. اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ مجموع فتاوی میں بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اتباع التابعین کی بنیادی طور پہ یہ لوگ ختم ہوئے، یعنی فرسٹ 3 جنریشنز ختم ہوئی ہیں عباسڈس کے دور کے آغاز میں اور امیدس کے دور کے اینڈ پہ. جب بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا اور عباسڈس کا شروع ہوا تو یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب 3 جنریشنز مسلمانوں کی ختم ہوگی. یعنی بنو امیہ کا جو دور تھا، امیدس کا جو ٹائم تھا، وہ بہت بہتر تھا فتنوں کے حوالے سے، اس میں فتنے کم تھے، لیکن عباسیدس کے ٹائم میں فتنے پھر بہت زیادہ پھیل گئے، اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں پریڈکشن موجود ہے. تو ان ادر ورڈز، ان سمپل ورڈز، سلف کون ہے؟ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ، پھر تابعین، اور پھر اتباع التابعین جو ان کے آپ نے 3 جنریشنز کے نام لیا. تو بنیادی طور پہ سلف کی ٹرم ان دنوں، جب بھی آپ بات کریں گے سلف الصالح تو اس سے مراد ہم کہتے ہیں جی سلف نے اس کا معنی کیسے سمجھا، سلف نے اس آیت کو کیسے سمجھا، اس حدیث کو کیسے سمجھا. آج مثال کے طور پہ غامدی صاحب ہیں، یہ جو کچھ لوگ ماڈرن جو اسکول آف تھاٹ کے ہیں یا ماڈرنسٹ جن کو ہم کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ بعض اوقات کوئی ایسی چیز بیان کرتے ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اور ایسی احادیث یا ایسی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں ٹیکسٹ کی کہ جس کو ہمارے کلاسیکل یا ہمارے ٹریڈیشنل تھاٹ کے اندر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو ہم ان سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ پریزنٹ کر رہے ہیں اس حدیث کو، آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں، ہم تو اس انڈرسٹینڈنگ، ہم اگر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس حدیث کا یہ معنی کیوں کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ ہم نے اپنا معنی نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارے اسکالرس نے اور تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چلتا آ رہا ہے، تو ہم تو اس معنی کو فالو کریں. لیکن آپ نے یہ جو نیا معنی بیان کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اگر یہ آپ کی سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، تو آبویسلی ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو انٹرپریٹ کریں، دین کو وضاحت کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی. اب آپ جو نئی چیز بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول نے تو بیان نہیں کی، تو اب وہ کیا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو آبویسلی کیا ہوگا، اٹ ول گیو ایوری انڈیویجول دا رائٹ ٹو میک ہز اون ججمنٹ، میک ہز اون اسکول آف تھاٹ، انٹرپریٹ دا وے ہی وانٹس. تو اس سے کیا ہوگا، 73 تو کیا کہ 73,000 جو ہے اسکولز آف تھاٹ وہ کھڑے ہو جائیں گے. بعض اوقات تو بنیادی طور پہ سلف سے مراد میں نے بتایا کہ جیسے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہے، لیکن بعض اوقات پرائمرلی تو ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات عام طور پہ اس سے مراد بات کے ان کے بعد جو بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے اسکالرس تھے، جو بہت نیک لوگ تھے، جنہوں نے صحابہ کے راستے پہ چلے، جو صحابہ کے راستے پہ چلے ہیں، عام طور پہ سلف میں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. بڑے بڑے امام، بڑے بڑے جیسے امام بخاری ہو گئے، حالانکہ بہت بعد آئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے بعد میں آئے، لیکن ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اسلاف ہیں. ان کو بھی اسلاف الصالحین کیوں کہتے ہیں، سلف الصالحین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آبویسلی یہ بھی بالکل صحابہ کے اسی انداز اور منہج اور میتھڈالوجی کو فالو کرنے والے اور راستے پہ چلنے والے تھے جو کہ صحابہ نے جس پہ چلے تھے. اور اسی لیے جو مصنف رحمہ اللہ شیخ بکر ابو زید ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ نہ صرف صحابہ کے راستے پر بلکہ ان لوگوں کے راستے پر جو اس کے بعد آئے، جنہوں نے صحابہ کے راستے کی پیروی کی، جنہوں نے صحابہ کے راستے کو تھاما رکھا، جنہوں نے صحابہ کے راستے کو ہی مزید کلیریفائی کیا، لوگوں کے لیے ریفائن کیا، تو بعد میں آنے والوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. تو بعد میں آنے والوں کو کیوں شامل کیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ بالکل ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون، اور اس آیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. سابقون الاولون یعنی صحابہ میں سے وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سبقت لے جانے والے ارلی ٹائمز میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ حضرت ابو بکر اور اس طرح کے لوگ تھے. من المہاجرین، مہاجروں میں سے، مہاجرین صحابہ میں سے، والانصار اس طریقے سے انصار صحابہ میں سے، والذین اتبعوہم اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، باحسان احسان کے ساتھ، نیکی میں ان لوگوں کی پیروی کی، یعنی ان کے رستے پہ چلے اور اچھے لوگ تھے اور بالکل صحابہ کے رستے کو ہی فالو کرتے ہوئے اسی کے رستے پر گامزن رہے. اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کی ایک ہی کیٹیگری بنا کے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان ادر ورڈز کہ یہ تمام ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کو آلموسٹ ایک دے دیا.
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جنات تجری، ایسی باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سلف میں اس آیت کی بنیاد پر علماء کیا کرتے ہیں، اور بھی ایویڈنسز ہیں اور بھی کچھ ریزنز ہیں، اس کی وجہ سے علماء کیا کرتے ہیں کہ بعد کے بڑے بڑے اسکالرز، ہر بندے کو نہیں بلکہ نیک اور بڑے اسکالرز، پرومیننٹ فگرز جو ہیں اہل السنہ والجماعت کے، ان کو بھی ان میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اسلاف ہمارے وہ لوگ ہیں، ہمارے سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو لوگ ہمارے، جنہوں نے صحابہ کے منہج کو اور میتھڈالوجی کو فالو کیا، جنہوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ان میں جو لوگ آتے ہیں، امام احمد بن حنبل، ہمارے اسکولز آف تھاٹ کے جو امام ہیں، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد، امام شافعی، اور اس طریقے سے امام بخاری، امام مسلم، اور بڑے بڑے امام ابن تیمیہ، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو کبار علماء ہیں، ہم ان کو اپنا اسلاف قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایگزیکٹلی اسی منہج کو فالو کرنے والے تھے۔ باقی انڈیویجول بٹس اینڈ پیسز میں اونچ نیچ اور غلطیاں آبویسلی ہو جاتی ہیں، وہ نظر انداز کی جاتی ہیں، لیکن اوور آل جنرلی بیکاز دے یوز ٹو فالو دا منہج اینڈ میتھڈالوجی آف دا اسکالرز آف دا صحابہ، وی کنسیڈر دم ٹو بی دا سلف۔ اور یہی انہی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ، انہی لوگوں کی سمجھ بنیادی طور پہ کرائٹیرین ہے۔ تو شیخ بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کے تمام اسپیکٹس میں صحابہ کو فالو کریں، تابعین کو فالو کریں، اور اتباع التابعین کو فالو کریں، اور اس کے بعد بڑے بڑے ہمارے کبار ائمہ جو آپ کو صحابہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو آپ کو صحابہ کے رستے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ یہ کہتے تھے، میں اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، تابعین کی بات کرتا ہوں، بڑے ائمہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے رستے پہ چلنے والے تھے، آپ ان کو فالو کیجئے، کیونکہ آپ نے دین کو چلنا ہے۔ تو جب آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو شیخ بکر ابو زید رستہ بھی بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے اپنی مرضی اور عقل استعمال کرنی ہے، بلکہ آپ نے صحابہ کے رستے کی پہچان کرنی ہے اس علم کے تھرو، تابعین کے رستے کے، اور ہمارے کبار ائمہ یعنی اسلاف یعنی سلف صالحین جو ہیں ان کے رستے کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز نوٹس ہماری پچھلی کلاس کے ساتھ، ویسے یہ ٹاپک تو ایسوسیٹڈ تھا، میں چاہتا تھا کہ پچھلی کلاس میں ہی کور کر لیں بیکاز اٹ ریکوائرڈ اے لاٹ آف ڈسکشن اینڈ ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ، اس لیے اس کو پھر ہم نے علیحدہ کر دیا۔ تو کائنڈلی ان نوٹس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا، انشاءاللہ ایک ہی نوٹس کے اندر یہ دونوں سیشنز یعنی دونوں نوٹس دونوں سیشنز کے ایک ہی ہیں، تو ان کو ضرور اسٹڈی کر لیجیے گا۔ ٹاپکس آلریڈی ڈفرینٹ موجود ہیں، اس کے اینڈ پہ کویسچن آنسرز بھی ہیں، ان کو بھی ضرور ڈسکس کر لیجیے گا، اس کو دیکھیے گا، میک شیور کہ آپ کو وہ کویسچنز کے آنسر بھی آتے ہیں، یو آر ایبل ٹو آنسر دوز کویسچنز۔ جزاکم اللہ خیرا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Alhamdulillah, we have reached so many subscribers thanks to you guys. آپ لوگوں کی کانسٹنٹ سپورٹ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز انٹرنیشنلی ڈفرینٹ ملکوں میں جاتے ہیں، لوگ وہاں سے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح کا امیزنگ کانٹینٹ پروڈیوس کرتے رہیں تو ڈونٹ forget to support us with your financial contributions by going to this account and donating there. Thank you so much and jazakumullah khair.